العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا کس کے صدقے میں؟ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو معلوم ہے کہ میرے مصطفیٰ کے والد اور والدہ کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے والد میرے ہستے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد کا نام ہستے عبداللہ اور میرے مصطفیٰ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد میں چند دن گزرتے ہیں، چند دن گزرنے کے بعد میں ایک دن حضرت عبداللہ اپنی شریک حیات میرے نبی کی ماں یعنی حضرت آمنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ اگر اجازت ہو تو میں باہر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹا بچہ ہوگا جس کو ہر چیز کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے سرتاج میں اجازت کیسے دے دوں، ابھی تو شادی ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، میں اجازت کیسے دے دوں؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے سرتاج جا کے اپنے ابو جان حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کر لو۔ محترم سامعین کرام، ہم میرے مصطفیٰ کے والد کرام حضرت عبداللہ اپنے ابا کے پاس یعنی عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے میرے ابو جان مجھے اجازت دے دے تاکہ میں باہر جانا چاہتا ہوں کچھ کام کے ارادے سے، کچھ کام کے حیثیت سے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبد المطلب نے اجازت دی، پھر واپس گھر پلٹ کر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ اجازت دیتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو معلوم ہے کہ آج کی عورتوں کی جیسے نہیں کہ جب شوہر پردیس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کی کچھ عورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کے لیے بد دعائیں دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی وقت ہے مسلمانوں، اپنی تمام گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تو میرے مصطفیٰ کی ماں کو دیکھیے کہ جب حضرت آمنہ دروازے پر آ جاتی ہے اور دروازہ کے سامنے ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور حضرت عبداللہ سفر پر چلتے ہیں یعنی پیدل نکلتے ہیں، وہاں تک دیکھتے ہیں، وہاں تک حضرت آمنہ دیکھتی ہے جہاں تک نگاہیں کام کرتی ہے کہ میرے سرتاج پردیس جا رہے ہیں، میرے شوہر پردیس جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب وہ چلے جاتے ہیں، حضرت آمنہ اپنے گھر میں واپس پلٹ کر آتی ہے اور بیٹھ کر دعا کرتی ہے کہ میرے مولا جس طرح سے جس خوشی سے میرے شوہر کو واپس میرا شوہر باہر گیا ہے، اسی حیثیت سے میرا شوہر کا ایک دن ایسا آئے کہ میرا شوہر واپس پلٹ کر آئے۔ حضرت محترم حضرت آمنہ یہ دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں چند دن گزرتے ہیں، جب چند دن گزرتے ہیں ایک دن حضرت آمنہ اپنے گھر کی صاف صفائی کرتی ہے اور کھانا پکانے کا انتظام کرتی ہے تو معلوم ہے حضرت عبد المطلب واپس آتے ہیں خانہ کعبہ سے۔ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو پوچھتے اے بیٹی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بہو اپنے سسر کو اگر باپ کا مرتبہ دیتی ہے تو سسر کا حق بھی ہوتا ہے کہ اپنی بہو کو بہو کا نہیں بلکہ بیٹی کا مرتبہ دینا چاہیے۔ تو معلوم ہے حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اپنی بہو کو بہو نہیں بلکہ بیٹی کا مرتبہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ بھی ہے کہ حضرت عبد المطلب کو باپ کا مرتبہ دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبد المطلب جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں اے آمنہ ایک بات بتائیے کہ آج گھر میں خوشحالی کیسی ہے، آج گھر میں تم نے صاف صفائی کر رکھی ہے اور یہ کھانے پانی پینے کا انتظام کیسا؟ حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے ابو جان، میرے شوہر میرے سرتاج مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ایک دن میں واپس آؤں گا اور جب واپس پلٹ کر آؤں گا تو ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں
گے، میں اسی کے انتظام میں لگی ہوئی ہوں۔ اے میرے ابو جان جا کے پتہ لگائیے کہ میرے شوہر کہاں رہ گئے، اتنا دن گزر گیا ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ واپس۔ حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے والے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا واپس دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا میرے حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے، اور آنے کے بعد میں کہتا ہے اے عبد المطلب ذرا ایک بات بتائیے کیا آپ ہی کا نام ہے عبد المطلب؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں میرا ہی نام ہے حضرت عبد المطلب۔ وہ شخص کہتا ہے ایک بات بتائیے کیا عبداللہ جو ہے وہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہاں عبداللہ میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے بہت بری خبر ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ذرا جلدی بتا وہ کون سی خبر ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اے عبد المطلب وہ عبداللہ جو تمہارا بیٹا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کا راستے میں انتقال ہوا۔ سبحان اللہ بے شک حضرات محترم